The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. Jannah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen amma ba'd fa'auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim as-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah as-salatu wassalamu alayka ya Nabi Allah wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. Welcome to our transmission, Part to Success. It is mentioned in Tirmidhi Sharif, Volume 2, page 28, Hadith number 484. The beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam has said, whoever recites salat upon me once, Allah Azza wa Jal sends 10 mercies upon him and writes 10 virtue deeds in his book of deeds. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dear viewers of Madani channel, today we bring to you the topic is about the repent before it's too late. Repent before it's too late. Because Taibu Habibullah, the one who repents is the friend of Allah Azza wa Jal. So we don't have to delay in repentance, especially کیونکہ پتہ نہیں ہے زندگی کا کہ کب موت آ جائے, کب اس دنیا سے چلے جائیں, تو توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے. آج ٹاپک ہی یہ لیا گیا ہے کہ بہت لوگ ہیلے بہانے کرتے, دے ڈیلے فور نو ریزن, بعد میں کر لیں گے, کچھ عرصے بعد کر لیں گے. وائی از سو امپورٹنٹ دیٹ وی شوڈنٹ ریپینٹ بیفور اٹس ٹو لیٹ. ہمیں کیوں توبہ نہیں کرنی چاہیے, تو بلکہ توبہ کرنی چاہیے, لیکن کیوں نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کس لیے ڈیلے کرتے ہیں. دیر آر مینی ریزنس بیہائنڈ اٹ. جی ہاں, وہ کیا ہیں انشاءاللہ ہمارے مبلغین بیان کریں گے. ماشاءاللہ مولانا طارق مدنی ہمارے ساتھ ہیں, اور شاہد بھائی ہیں, اور وسیم بھائی ہیں, حافظ عدیل ہے ماشاءاللہ. ریسائٹیشن آف ہولی قرآن ول اسٹارٹ بائی انشاءاللہ ہمارے حافظ عدیل, پھر کلام بھی سنائیں گے. آئیے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہو
کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجئے نا شہ عالی وقار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجئے نا شہ عالی وقار یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے اور لپٹنا ملتزم سے والہانا بار بار اور لپٹنا ملتزم سے والہانا بار بار سنگ اسود چوم کر ملتا مجھے کیف و سرور سنگ اسود چوم کر ملتا مجھے کیف و سرور چین پاتا دیکھ کر دل مستجاب مستجاب چین پاتا دیکھ کر دل مستجاب مستجاب جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا میں رہا جاتا ہوں تنہا حبیب گردگار میں رہا جاتا ہوں تنہا حبیب گردگار جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا جلد
کر دیا پھر بے قرار حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہیں بہت رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری اس برس بھی دیکھتا سر سبز گنبد کی بہار اس برس بھی دیکھتا پھر سبز گنبد کی بہار ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار اللہ 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Dear viewers of Madani channel, we shouldn't delay in repentance because we don't know کب زندگی ختم ہو جائے اور بغیر توبہ کے مر گئے تو کیا ہوگا. اس لیے آج ہمارا ٹاپک ہی یہی ہے repent before it's too late. And as I mentioned before, who is the friend of Allah? Those who repent, they are the friend of Allah Azza wa Jal. At-Taibu Habibullah. تو انشاءاللہ عز و جل آج اس حوالے سے بات کریں گے. we'll start with ہمارے وسیم بھائی. وسیم بھائی ٹاپک ہے توبہ. توبہ کی باتیں تو کرتے ہیں but what are the conditions of repentance؟ اس پہ بھی تھوڑی دیر میں ہم بات کریں گے کہ توبہ کی کنڈیشنز کیا ہیں اور سنسیئر توبہ repentance کیا ہوتی ہے. اس پہ بھی کچھ مدنی پھول لیں گے لیکن آئیے پہلے بات کرتے ہیں انشاءاللہ وسیم بھائی سے. وسیم بھائی کیا فرماتے ہیں انشاءاللہ؟ MashaAllah, Sayyid Sahab, Alhamdulillah, beautiful topic. And this is that topic that, we should be reminded of this constantly throughout our life. Because this is something that is there for our success. I just want to mention 4 things here that, today if you ask a Muslim that what do you want? They will say many things, but 4 things in particular. That you want Allah Azza wa Jal to love you, you want your sins to be forgiven, you want your virtues to increase, and you want to become the beloved of Allah Azza wa Jal. All of these things you can attain by doing repentance in the court of Allah Azza wa Jal. Another thing today is that people say, brother, I want to be successful in this world. I want to be a successful person. Today we're watching motivational speakers, we're watching this person. Let's find success. Allah Azza wa Jal has mentioned in the Holy Quran that if you want to be successful, repent in the court of Allah and you will be successful, inshallah. And Allah Azza wa Jal has also mentioned in the Quran that indeed Allah Azza wa Jal loves those people who repent abundantly. And Sayyid Sahib, in regards to how merciful our Allah is, that it's mentioned in the Quran that if you repent, not only are your sins forgiven, but at the same time your sins are changed into good deeds. That's the importance, that's the blessings of repenting. That today, Sayyid Sahib, if we, first of all, if there's a person and he kept apologizing to his boss, I'm sorry I did this, I'm sorry I did this. There's so much times that the boss will say, okay, it doesn't matter, carry on.
And finally the stage will come and the boss will say, look, you said sorry so much times, go from here. But Allah Azza wa Jalla is so merciful. That we commit sins, we repent, Allah accepts our repentance. Then we commit sins, we repent in the court of Allah, Allah Azza wa Jalla accepts our repentance. And this stage of repenting, this should continue until the end of life, inshallah, until we are existent in this world. And another thing that I'd like to mention here is that Shaitan, once he said in the court of Allah Azza wa Jalla, that Ya Allah Azza wa Jalla, until your bondsmen, until their souls are in the body, I will continue to incite them to perform sins. Now, such a thing that he said to Allah, that your people, as long as their souls are in the body, I will keep making them commit sins. Look at our Allah, the most Rahman, the most Rahim, our merciful Allah. He replied and he said to Shaitan, that I will continue to forgive them as long as they ask for forgiveness. That today if you commit sins to, and Sayyid Sahib, remember one thing, that we are humans. Apart from the Anbiya and the angels, these blessed individuals are those that they are masoom. But we are those that we will commit sins. But alhamdulillah, Azza wa Jalla, until our final breath, the door of repentance is open for us. It's constantly, whether you want to repent in the morning, whether you want to repent in the evening, whether you want to repent at any time, whichever part you are in the world, in north, east, south, west, wherever you are, the door of repentance is open for you up until that time when your soul leaves the body. Now, one point that I'd like to mention here is, we have this opportunity today to repent in the court of Allah. There are countless, we can't put a number to these individuals. There are countless people who are underneath the ground today. Allah. They would like to repent. They have this desire to repent. But the difference between us and them is that the door for them has been closed. Yeah. But for us, whether it's for another hour, whether it's for another day, whether it's for another month or a year, whether it's for 10 more years, the door of repentance is open for us until our final breath. So this is why, that especially when someone commits a sin, they should immediately repent in the court of Allah, because you don't know when your soul is going to be taken. کیا بات کی ماشاءاللہ. بالکل دیکھیں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, ڈیلے نہیں کرنی چاہیے. غلطی ہے, غلطی ہوتی ہے اور انسان سے ہی ہوتی ہے. اور حدیث پاک میں بھی ہے نا, سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ہر آدمی گناہ گار ہے اور ان میں سے بہتر وہ ہے, بیسٹ وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے. یعنی گناہ ہو, انسان ہے تو غلطی تو ہوگی, لیکن بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں, ڈیلے نہیں کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو بندہ بہت پسند ہے, اور یہ ایمان کے تقاضوں میں سے بھی ہے. وہ کہتا ہے جی یہ ہم یہ چھوڑ ہی نہیں سکتے ہیں, کیا بار بار توبہ کریں. یہ ایمان کے تقاضوں میں سے کہ بندہ بار بار توبہ کر رہا ہوتا ہے, توبہ کی طرف آ رہا ہوتا ہے. اب وہ بالکل ہی گناہ میں ہی لگ جائے اور توبہ کی طرف آئے نا, تو اس کا بنے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو ہمیں کیا, ہمیں توبہ کرنی ہے. گناہ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, ہمیں توبہ جو ہے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں, کیونکہ استغفار کے ذریعے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے, پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ گناہ سے بچنا ہے, اور گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کی طرف آنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بھی بچائے اور کثرت کے ساتھ استغفار اور توبہ کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائے. شاہد بھائی انشاءاللہ, شاہد بھائی کے بعد انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے ہمارے طارق مدنی صاحب بھی ہیں انشاءاللہ. MashaAllah, Wasim has given a beautiful overview about repentance. In order to repent, first of all, we need to acknowledge that we've committed a sin. If we don't acknowledge that we've committed a sin, then repenting, people don't repent. First of all, what is repentance? One needs to understand what is actually repentance. Repentance is sincerely regretting of the action you've done and refraining from doing any such sin again. We know that when we commit a sin, it leaves a trace within our heart, the sin which we committed. The Prophet ﷺ has told us that when a believer commits a sin, he would leave a black spot on his heart. And if he repents, that is moved. But if he commits a sin again, then repents again, but continues to do that, as long as he continues repenting and asking for forgiveness, then Allah Almighty will forgive them. But if the person continues to commit sins and does not repent, the black spots continue to expand more and more, and it covers the whole heart. So once the whole heart is completely blackened, then when a person repents, he probably would not have effect, because the sincerity of repenting is not there. So first of all, you've got to be sincere in repenting. We also know that we should not stay away from repentance.
The doors of mercy are open all the time. So we should not, stay away from repenting. Any opportunity, anytime we do anything, our first and foremost action should be seek repentance from Allah Almighty, with sincerity, and ask for forgiveness what we've done. This is the way that we can refrain from sins and make a firm intention that we're not going to do this again. Because on the day of judgment, if we haven't repented, these will be brought in front of us. The Prophet ﷺ stated that the children of Adam will commit sins, but the lucky ones are those who would repent from those sins after committing them. So if we, repent from these sins and make sincere intention that we're not going to commit these sins, then inshallah our repentance will be accepted. Inshallah throughout the program we'll discuss further. MashaAllah. جی طارق بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. صحیح صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء گرامی ہیں 99 نیم، ویسے اللہ تعالیٰ کے جو ذاتی نام ہے وہ تو ایک ہی ہے اللہ، اور جو صفاتی نام مشہور ہیں وہ 99 نیمز ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ علماء نے کہا کہ ہنڈریڈ اینڈ ہنڈریڈز ہیں. ان ناموں میں ایک بڑا جو ایک صفاتی نام مشہور ہے وہ تواب ہے. تواب دیکھیں، ایک ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا، ایک یہ لفظ ہے نا، لیکن تواب، یہ عربی میں یہ ہذہ صیغۃ المبالغہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ابھی حدیث ہم نے اپنے مبلغین سے سنی تو ان میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ بندہ، جیسے وسیم میں نے بتایا، 10 سال بعد 20 سال بعد جب بھی وہ توبہ کرے گا اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تواب ہے. اور مزید یہ کہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک نہیں دو نہیں تقریباً کوئی 12-15 ایسی آیات ہیں جو خاص طور پر بڑی واضح اور بڑی کلیئر ہیں توبہ کے بارے میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاکیزہ لوگوں کو پسند فرماتا ہے. اور اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بندہ توبہ کرے نا، انشاءاللہ ہم ابھی بیان کی جائیں گے توبہ کی شرائط اور توبہ کی مزید تفصیلات. کوشش کریں کہ توبہ کرنے کے بعد جو ہے نا اپنی اصلاح جاری رکھیں، اپنی ریکٹیفیکیشن جاری رکھیں. اور جو شخص ایسا کرے گا تو دیکھیں کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المائدہ میں ارشاد فرماتا ہے فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ. یعنی جو شخص اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے، یہاں پر ظلم کا جو لفظ استعمال کیا گیا مفسرین نے اس پر بیان کیا کہ ظلم سے مراد گناہ بھی ہیں. تو فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، جو شخص اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے، وَأَصْلَحَ کا معنی ہے وہ اپنی اصلاح کرے، وہ سنور جائے، وہ ایکٹیفیکیشن کرے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. تو بہت ساری اتنی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا تواب ہے، کتنا کرم فرمانے والا ہے کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے نا، صرف اس کی برائیوں کو، اس کی گناہوں کو ریموو نہیں بلکہ اس کو نیکیوں سے بھی بدل دیتا ہے. اس کو نیکیوں سے بھی بدل دیتا ہے. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر وہ جو توبہ کرے، ایمان لے کر آئے، نیک عمل کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. اب دیکھیں ہزاروں لاکھوں گناہ کیے، لیکن ایک سچی توبہ سے رب کریم نے ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے. Sincere repentance is a great blessing, is a mean to get the closeness of Allah Almighty. اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہوتی ہے. اس سے غضب الہی سے امن ملتا ہے. سچی توبہ گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. سچی توبہ انسان کے باطن کو بھی ستھرا کر دیتی ہے. اس سے اللہ کی رحمت کا جو یہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ کو بندہ بڑا پیارا ہوتا ہے جو توبہ کرتا رہتا ہے. ابھی آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اب دل چاہ رہا ہوگا کہ جی توبہ میں نے کیا نہیں کیا، بات اس پہ کریں. ایک تو بندہ سے میں نے کیا کس چیز پہ توبہ کروں، میں یہ غور کروں میں نے کیا نہیں کیا، وہ کون سا گناہ ہے جو آج نہیں ہو رہا.
مسلمانوں کے گھروں میں، مسلمانوں کے اطراف میں اپنی زندگی پہ غور کریں، نہ شکر ادا کرتے ہیں، نہ صبر کر رہے ہوتے ہیں، شکوہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں پھر بھی شکوہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں توبہ کرنی ہے اور توبہ پہ قائم رہنے کی بھی کوشش کریں. یاد رکھیے گا سچی توبہ گناہوں سے پاک کو صاف کر دے، لیکن ہو سچی توبہ. اور اس کے کچھ سائن، آپ بولیں جی کیا سچی توبہ، مجھے کیا پتا، واٹ از ٹرو ریپینٹنس، اس کے کچھ سائن ہیں. جی ہاں، کچھ سائنس ہیں، آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے، ابھی نہیں بتائیں گے، ساتھ رہیے گا. آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں یہ سائن ہے. ویسے تو کنفرم کوئی سائن نہیں ہے، لیکن امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کے کچھ سائن بتائیں، کچھ اثرات بتائیں، کچھ عوامل بتائیں کہ اس کے ذریعے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ توبہ آپ کی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. Sayyid Sahab, today if you ask any person, what's your desire? What do you want? There's a few things that will definitely pop up. I want easiness in my difficulties. I want my problems to go away. I want my du'as to be accepted. And I want freedom from all grief. Allah. And the other thing is today, a special hot topic is, I want my sustenance to increase. Today everybody's after, Sayyid Sahab, Peer Sahab, give me some sort of wazifa that my sustenance comes from here to there. It's mentioned that the Prophet ﷺ has said, the one who makes astaghfar in abundance. It's mentioned that Allah blesses him easiness in difficulties, frees him from every grief, and alhamdulillah, his sustenance increases as well. How is this possible? You repent in the court of Allah, all these three things will become possible for you. Another point that Shahid Bhai mentioned earlier on that I just like to touch upon is, he mentioned the 3 points of repenting. The first of all, you admit the sin in the court of Allah, you feel ashamed, and number 3, you promise Allah never to perform that crime again. And like Ustaz Sahab mentioned that as well, that when you repent in the court of Allah, not only are your sins forgiven, but it's mentioned that they are changed into good deeds. Now, Rukn Shura Haji Abdul Habib Attari, he mentioned such a story, an amazing story that took place, and it actually stays with the person that actually this happened. He mentioned that he went to South Africa and he met one individual. Now this individual, he was crying, he goes, look, I'm in difficulty, I'm in pain. Abdul Habib Bhai goes, what happened to you? He goes, a few years ago, Abdul Habib Bhai, I went into a store and I picked up a bottle of drink and I picked it up. Now at that particular time, someone calls me that your mother's very ill, come back immediately. Now as soon as you get that news, your person goes into shock. It's mentioned that he had the bottle in his hand and he left the store without paying. And as you know that there's the, when you leave the store, the beep starts coming on. It's mentioned as soon as that, it clicked in his mind that I'm leaving the store, I haven't even paid for this. Straight away the security guard came. The police came, they arrested him. Now what happened next? Even though he was telling them, look, my mother's ill, I need to go, I need to go, I need to go. He was charged with theft. Allah. And he mentions that Abdul Habib Bhai, even today, 3-4 years have passed, Allah. But still on my criminal record is that crime that I committed 3 or 4 years ago. That's this world, Sayyid Sahab. But in the court of Allah, Allah is so great, Allah is so merciful, that in the court of Allah you repent. Not only is that sin wiped off your book of deeds, but your sins are changed into good deeds as well. You'll meet many people today, come out of jail. They're applying for a job. What's your criminal record? I committed a crime 10 years ago, brother. I committed a crime 20, Shahid Bhai sitting with us as a solicitor, mashallah. 20 years ago I committed a crime. 20 years have passed. Still in meaning that, the person's changed, he's become a namazi, his parents are happy with him now. Allah. But still on his book of deeds, on his criminal record is that crime he committed 20 years ago. But look how merciful Allah is. You commit a crime, you commit a sin, you repent in the court of Allah. Allah doesn't only remove that sin from your book of deeds, but He changes it into good deeds as well. That's how merciful our Allah is. So this should motivate us that let's repent in the court of Allah. And it's never late. Like we said earlier on, the only time that it's going to be late when we have to repent is when we enter our graves. Now's our time. Repent now, because we don't know. The last 12 months Sayyid Sahab has shown us graveyards have become full. Thousands of people in our communities have passed away. They also wanted to repent. Maybe they never got the opportunity. May Allah forgive all of their sins. We still have this opportunity. Let's repent in the court of Allah. SubhanAllah. Part to success. Repentance is part to success. ہمارے پروگرام کا نام ہی part to success ہے. Sincere repentance is part to success. تو سچی توبہ کی طرف آئیں. ماشاءاللہ بہت پیارا واقعہ ہمارے وسیم بھائی نے سنایا. آپ تھوڑا سا اندازہ کریں, آپ کسی سفر میں فار ایگزامپل کسی ریگستان میں جا رہے ہیں اینڈ آپ کا اونٹ کھو جائے جو آپ کی ایک ہی سواری ہو,
پھر کتنا، اور پھر اگر وہ اونٹ بعد میں مل جائے کتنی خوشی ہوتی ہے. اگلے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی آپ ریگستان میں کچھ بھی آپ کے پاس نہیں اور جو آپ کی چیز تھی وہ بھی کھو جائے اور وہ کھوئی ہوئی چیز مل جائے, کتنی خوشی ہوگی. کہ ریگستان میں کوئی اس کی جو سواری تھی وہ بھی کھو گئی ہے, وہ کتنا پریشان ہوگا. لیکن جب وہ ملتی ہے تو اس کی خوشی کا اندازہ کیا ہوگا. اس سے بھی زیادہ رب عز و جل خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے. لیکن افسوس ہے کہ بندوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ توبہ کی طرف نہیں آتے, باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن توبہ کی طرف نہیں آ رہے ہوتے. دیکھا جائے گا, کیا دیکھا جائے گا؟ جب مر جائیں گے تب دیکھا جائے گا, جب فرشتے عذاب دیں گے تب دیکھا جائے گا, جب قبر کے اندر عذاب ملے گا تب دیکھا جائے گا. کب دیکھا جائے گا؟ جب موت کے فرشتہ جو ہے وہ روح قبض کرنے آئے گا تب دیکھا جائے گا. کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا. جو کرنا ہے ابھی کر لیں, یاد کریے, یاد رکھیے گا. اس کے بعد ہو سکتا ہے توبہ کا موقع ہی نہ ملے. کتنے نوجوان ہیں جی کل سے دیکھیں گے, اچھا نیکسٹ ویک سے دیکھیں گے, فرائیڈے سے دیکھیں گے, حج کر کے آؤں گا پھر دیکھوں گا. زندگی میں چیزیں ہی موجود نہیں. رات کو سوتے ہیں صبح کا نہیں پتا ہوتا, کمرے سے لاش نکلتی ہے. گاڑی پہ جاتے ہیں, اچھا جی کل دیکھیں گے, گاڑی میں جاتے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, گھر پہ کیسے واپس آتے ہیں؟ ایک لاش کی صورت واپس ہوتی ہے. تو کچھ بھی نہیں پتا, اس لیے توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اپنے ذہن میں بٹھا لیں, گناہ ہو گیا فوراً توبہ توبہ توبہ. ہماری ڈکشنری کے اندر جو ہے نا یہ توبہ بس رچ بس جائے کہ ہر وقت ہم توبہ استغفار کرنے والے ہوں. رب کریم بڑا کریم ہے, وہ ایک توبہ پر سارے گناہ معاف فرما دے گا. ماشاءاللہ شاہد بھائی کچھ فرما رہے ہیں. Today is the day of action, not accountability. Tomorrow is the day of accountability, not action. So today, while we are breathing, we got the opportunity to repent. Now, some people may say, well, I do repent, but merely using a lip service, without having, sincere regret in your heart, it's not repentance. کون سی سروس ہے؟ Lip services are... میں دوبارہ بتا دوں کیونکہ پہلی دفعہ سنا ہوگا. لپ سروس ہے, ٹھیک ہے. When, people just say by words, yeah, okay, I regret, but there's nothing in the heart, okay? You're just using lip service. You got to be sincere in your heart that what I'm doing is, I'm saying it from the heart, and I'm repenting from the heart, and I'm seeking this forgiveness from Allah Almighty. And one has to follow certain, attitudes in asking for forgiveness from Allah Almighty. And repenting of one's sins is the first step towards the forgiveness from Allah Almighty as well. Now, to be sincere to ask forgiveness from Allah Almighty, sincerity is one of those preconditions that must be observed in every act of worship. So if you're not sincere, then there's nothing there. Also, regret. If you don't regret about your past deeds, your sins, then there's no regret, because again, it's just lip service as well. There are certain conditions that you must, comply with and fulfill these in order to repent. Otherwise, there's no use on that. Having sincerity is very important. ندامت ہی اصل میں توبہ ہے. کچھ علماء نے تو یہ لکھا کہ ندامت جو ہے وہی توبہ ہے. یہ حدیث میں بھی بیان کیا الندم توبہ, کہ ندامت توبہ ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے ندامت, اور سچی توبہ ہمیں نصیب فرمائے, اور توبۃ النصوحت کی توفیق عطا فرمائے. توبۃ النصوحہ اس کی بہت ساری تفاسیر بیان کی گئی ہیں. پہلے تو یہ بیان کر دوں کہ یہ توبۃ النصوحہ کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, اور یہ بھی الحمدللہ میں دعوت اسلامی نے سکھایا کہ ہم جب دعائیں کرتے تو ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ مولا ہمیں توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ نصوحہ کرو. اب یہ توبہ نصوحہ کیا ہے, اس کے بارے میں ایک تفسیر بیان کر دیتا ہوں. فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ جب بندہ یتوب العبد ثم لا یرجع فیہ, کہ بندہ اس گناہ سے توبہ کر لے اور پھر اس کو نہ کرے. گناہ سے توبہ کر لے پھر اس کو نہ کرے, تو یہ حقیقی توبہ ہے. کئی لوگ ایسے جو نا ہمیں ملتے ہیں, لگتا ہے کہ بس کوئی ندامت ہی نہیں ہے, گناہ غیبتیں کر رہے ہیں, غیبتوں کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے ہیں, تہمتیں لگا رہے ہیں, تہمتوں کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں, مختلف گناہ کی پوری لسٹیں, ہزاروں گناہ روزانہ کر بیٹھتے ہیں, لیکن سمجھتے نہیں ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے. تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو شخص اپنی یہ ندامت اختیار کر لے گا نا, یہ توبہ ہو جائے گی. اور توبہ یہ متقیوں کا, سالکین کا, پرہیزگار لوگوں کا, نیک صفات کے حامل لوگوں کی سب سے پہلی سیڑھی ہے یہ توبہ. اور یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کی اگر ہم محبت حاصل کرنا چاہیں تو ایک بہت زبردست چیز ہے. اگر بندہ گناہ کر رہا ہے اور کوئی تغییر نہیں ہے, کوئی تبدیل نہیں ہے, اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آ رہی, تو یہ حقیقت میں توبہ نہیں ہے. واقعی اب سوچ رہے ہوتے ہیں توبہ توبہ, اچھا جی کر کے پھر اسی ماحول میں ہیں, اسی گندگی کے اندر ہے. اگر بچنا چاہتے ہیں تو گندگی سے بچنا چاہتے ہیں تو گندگی میں چلنا چھوڑ دینا. آپ کی وہی گیدرنگ رہی, وہی سب کچھ ہوا, تو توبہ پھر کس طریقے سے آ رہی ہوگی؟ آپ کو استقامت کیسے ملے گی توبہ کے اوپر؟ یہ یاد رکھیے, توبہ کرنے والے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے سے دل نرم ہوتا ہے, اور ہم بیٹھتے ہی انہی کے ساتھ ہیں جو فاسق ہو, فاجر ہو, گناہوں میں لگا ہوا ہو. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو, کیونکہ ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں. جو سچی توبہ کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھنا چاہیے, ان کے پاس جانا چاہیے. ہم بیٹھتے انہی دوستوں میں, تو کہاں سے ہمیں استقامت ملے؟ آپ مجھے بتائیں, آپ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ بیٹھیں تو بندہ کیسے بچے گا؟ نہ بھی پیے گا تو دھوئیں کی بدبو تو ہوگی نا, بدبو تو آئے گی کپڑوں کے اندر. پھر ایک دن دل چاہے گا چلے جی چھوڑ دی, پی لیتے ہیں, کیسا دوست ہے پیتا نہیں ہے, چلو پھر یہ پلا دیتا ہے. تو اگر آپ نے توبہ کی ہے تو پھر اس راستے پہ چلنا چھوڑ دیں. بزرگ یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے یہ, آپ سنیں. بزرگ فرماتے بندہ گناہ کر کر کے اس پہ مسلسل نادم ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے. اور پھر شیطان کہتا ہے افسوس کاش میں سے گناہ میں مبتلا نہ کرتا. یعنی توبہ کتنی پاورفل چیز ہے کہ بندہ توبہ کرتا رہتا ہے, رب کریم اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے. اور ایک اور جگہ پر ہے کہ جو شخص اپنے گناہ کو یاد کرے اور اپنے دل کو اس گناہ سے پاک کر لے تو نامہ اعمال سے بھی وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, سچی توبہ کی طرف آنا چاہیے. وہ مشہور واقعہ ہے نا, بار بار سناتے ہیں, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا, کہ وہ ایک نوجوان آ رہا ہوتا ہے, گلی کا موڑ مڑتا ہے تو سامنے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, اور ہاتھ میں درہ, اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک جو ہے روب اور دبدبا, اور وہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل, اور وہ دل میں ہی نیت کر لیتا. یہ دیکھیں توبہ کیسی ہے. کوئی بہت بڑا لکھنا نہیں پڑتا ہے, کوئی بہت بڑا وہ جو ہے نا کہ وہ نہیں ہوتا کہ جی اب ہم کھڑے ہو کر چیخ رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے. ہاں لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر توبہ, ہر گناہ کی توبہ الگ ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر جیسے نماز پڑھی تو اس کی توبہ کا کچھ اور ہے, رجوع کا, روزے ہیں, اگر روزہ چھوڑا ہے گناہ ہے تو اس کی توبہ کچھ اور ہے, کسی کا مال دبایا تو اس کی توبہ کچھ اور ہے, یہ الگ ہے. لیکن سچی توبہ دیکھیں کہ وہ شراب کی بوتل لے کر ہاتھ میں اور دل میں نیت کر لیتا ہے, یا اللہ مجھے آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غضب سے بچا لے, بس آج کے بعد شراب نہیں. سچے دل سے توبہ کی. فاروق اعظم رضی اللہ کہتا ہے دکھاؤ کیا ہے اس کے اندر, کہتا ہے جی اس میں سرکہ ہے, ونیگر ہے. فاروق اعظم رضی اللہ فرماتے دکھاؤ اس میں کیا ہے, اور جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی برکت سے وہ شراب کو سرکے میں تبدیل فرما دیتا ہے. یعنی آپ دیکھیں وہ رب کریم جو شراب کی بوتل کو سچی توبہ کرنے سے سرکے میں تبدیل فرما دیتا ہے, تو سچی توبہ کرنے سے وہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتا ہے. تو ہمیں سچی توبہ کی طرف آنا چاہیے. بہرحال کچھ کالز ہیں انشاءاللہ, وسیم بھائی کے مدنی پھول کے بعد انشاءاللہ we'll take your calls انشاءاللہ. MashaAllah, Sayyid Sahab, some beautiful Madani pools are being mentioned at this moment in time. Something that, today we hear very commonly. Brother, I've committed so many mistakes. I've committed this major sin so many times. Am I going to be forgiven? If I ask in the court of Allah, will I be forgiven? This is why people ask that. Sometimes you invite them to the Ijtimaat and they'll be like, me, I'm such a grave sinner. Am I going to be forgiven? What's the point of me coming? You mentioned, Bapu, you mentioned something on this particular silsila. And it's something that you mentioned so beautiful that it touched me as well. That today if a child, whether it's an old child as well, whether a child is going to wake up in the middle of the night and he goes to his mother, 30, 40 years old, no problem. He goes to his mother and he starts crying in front of his mother. The mother, no doubt he's disrespected his mother his whole life. But even the mother's heart will be penetrated at that time. The mother will also be like, don't worry, I'll forgive you. Go to sleep, I'll forgive you. But Allah Azza wa Jal, He loves us 70 times more than our mother. If Allah can forgive that individual who committed 100 murders, if Allah Azza wa Jal can commit these individuals, that woman who committed adultery all her life, what was the action that she did? She gave a thirsty dog some water and Allah forgave all her sins. Allah Azza wa Jal, He's the most merciful. He loves us 17 times more than our mother. And Allah Azza wa Jal says in the Quran Himself, do not lose hope in the mercy of Allah. Indeed, Allah forgives all sins. So it's simple as this, that no matter how much sins you have committed, there might be someone watching at this moment in time, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, 60 years, 70 years, the list continues. But
No doubt how long you have been committing Allah for. Once, bow your head in the court of Allah. Ask Allah for forgiveness. You will see that the mercies will descend upon you. And you know, there's something else, Yosar. You mentioned a long time ago, I remember in Ijtima of Dawat Islami, that there might be someone watching 60, 70 years of sins they may have committed. Once do tawbah in the court of Allah. You have committed all these sins. If Allah Azza wa Jalla accepts your repentance, what's going to happen? 60, 70 years of sins, Allah will change into good deeds. Allah. Have a merciful Allah Azza wa Jalla, meaning He loves to forgive. So let's ask Allah Azza wa Jalla for forgiveness, inshallah. ہماری ساری خطائیں اللہ بخش، ہماری ساری خطائیں کھول دے ہم پر اپنی عطائیں یا اللہ یا رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ یا ہماری ساری خطائیں بخش ہماری ساری خطائیں یا اللہ یا اللہ کھول دے ہم پر اپنی عطائیں یا اللہ کتنا خطا کار ہے، کتنے گناہ گار ہیں. شرابیں پی، دھوکہ دیا، نماز قضا کی، جھوٹ بولے، رمضان کے روزے نہ رکھے، سچی توبہ کرے، بدسلوکی کی، بے عزتی کی، جھوٹ بولے، غیبتیں کی، کچھ بھی کیا، اور رب کریم ایک توبہ سے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس کی بارگاہ میں توبہ کرے. مٹا دے ساری خطائیں میری مٹھا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا بنانے دے بنا یا رب گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں گناہ گار ہوں میں لائق جہنم کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب میں کر کے تو پابند کر
جو تو ناراض ہو گیا یا رب. موت سے پہلے توبہ کر لے، اس سے پہلے کہ نزع کی دردناک کیفیت میں مبتلا ہو، اس سے پہلے کہ روح نکلنے کی تکلیف سے ہمارا جسم بھی مفلوج ہو جائے، قبل اس کے کہ وقت اجل آ پہنچے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، حسرت و ندامت ہمیں گھیر لے. ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے. موت آنے سے پہلے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے. یہ دن، یہ رات جو ملی ہے، ہو سکتا ہے دوبارہ زندگی میں نہ ہو. آج ہی توبہ کرے اپنے رب کی بارگاہ میں. وہ بہت کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب. رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے. رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے. تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب. تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب. repent now. اس وقت توبہ کا یہ وقت ہے. Repent sincerely in the court of Allah Azza wa Jal. He will forgive you. He is the most merciful. He is Rahman, He is Rahim, He is Kareem. He is Sattar, Hannan, Mannan. Please realize کریں کتنے لوگ اسی غفلت میں دنیا سے چلے گئے. میں اور آپ ایسے نہ. سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں پہ نادم ہو. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ we'll take few calls انشاءاللہ. سراج احمد اختاری لیسٹر یوکے سے بات کر رہا ہوں. بات ٹو سکسیس بہت ہی پیارا سلسلہ، اور آج کا ٹاپک ریپینٹ بیفور اٹس ٹو لیٹ. بندہ کیا کرے جس سے گناہ سے وہ توبہ کر لے اور واپس اس گناہ کی طرف نہ پلٹے. نعت خان حضرت سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دے. گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ. آمین آمین. بہت شکریہ سراج بھائی. انشاءاللہ کلام سنواتے ہیں. نیکسٹ کال پلیز. My name is Mohammed Zakri. I'm calling from Birmingham, UK. MashaAllah, a very important topic. May Allah reward you, Papa. May Allah reward all the Mambalkin who are in this silsila. I'd like to request this naat. Roze pe bula lijiye Sultan Medina. Please remember me and my family in dua. آمین. روزے پہ بلا لیجئے سرکار مدینہ. نیکسٹ کال پلیز. MashaAllah, what a beautiful topic today on Path to Success. MashaAllah, Jummah Mubarak. The Maliks are looking amazing, and Ya Sayyidi, you looking Nurani. MashaAllah, it is an amazing topic because there's so many sins that we are not knowing that we are committing, and some sins that we know we're committing. But from this program, inshallah, this episode, and from the Mubaliks and the ocean of knowledge of Dawat Islami and our previous predecessors' knowledge, oceans, pearls and rubies, we would know the etiquettes and have the knowledge of knowing when to repent from the sins, if they're kabira, sagira, and if we follow this beautiful organization. And inshallah, when the kaflas open, we go on the kaflas and read the books, inshallah, and watch Madri Mazakra. We would have all this knowledge, inshallah ta'ala, to refrain from sinning, inshallah. Jazakallah khairan. Imran Hussain from South London. آمین. بہت شکریہ عمران بھائی. ساؤتھ اینڈ سے آپ نے کال کی ہے اور بہت پیاری مدنی پھول دیے آپ نے, موٹیویشن بھی دی ہے. انشاءاللہ مزید مبلغین سے بھی کچھ مدنی پھول لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہمارا ایک پیکیج ہے, انشاءاللہ اس کی طرف بھی چلتے ہیں. Bapu, repent before it's too late. I just want to mention one thing here that, like you said at the start of the program as well, that today people say that, brother, inshallah, time will come, I'll repent in the court of Allah. Give me another year, I'll repent. Let me get my kids married, I'll repent. These long hopes, this is what deceives a person as well, that yes, the time will come, I will repent, but we're not going to repent immediately. A story that Amir al-Sunnah Damat Barakatum Aliyah mentioned a long time ago.
he mentions that when they used to go out for Neki ki Dawat, invitation towards righteousness, they came across one particular individual who's working at a shop. So they invited him, that come on the Madani Qafile, come to the Ijtimaat and repent in the court of Allah, start reading your namaz. And this individual, he goes to them that, look, yes, I will do so, but I will start from Friday Jummah namaz. So they told him that, look, you don't know if you're going to live that long. And it's mentioned that he goes that, look, I will start from Friday namaz. And it's mentioned, Bapu, just before Friday, on the Thursday evening, this individual passed away. That Friday Jummah time that he was intending to read namaz, that's the time that his janazah happened. Allah. So today people say that, yes, I'll repent later. The time will come, I will repent. This particular story shows us that, look, that time will never come. We don't know, there's no guarantee that time will come. Today we see this as well. Brother, let me just get a job and then I'll start doing this. I'll start reading my namaz. Let me just get married and I'll start doing this. There's no guarantee for that. If you want to do something, do it now. Because what lies happens tomorrow, what happens the next week, we are not in the control of that. But what we are in control of, what we do at this particular moment in time. So in regards to repent now before it's too late, now is the time to repent. And this is actually one attack of shaitan as well. That he gives this long hopes that, yeah, brother, you got a long time. It doesn't matter. You got 30, 40 years yet. But no, this is one of the biggest attacks of shaitan. Let's deceive shaitan. Let's go against one of his commandments that he's trying to put into our mind. And let's inshallah repent right now, inshallah. These are the tricks of shaitan. Delay kara rahe hote hain aur fir isi mein banda is duniya se chala jata hai. Just on this aspect, we need to remember that great day. That day when no soul will help another soul, apart from the intercession of the beloved Prophet ﷺ with the will of Allah Almighty. Adil Bhai read a beautiful kalam. It's another kalam which I don't know the weather, but is Kar le tawbah, Rab ki rahmat hai badi. Now, Allah Almighty says, O my slaves who have transgressed against themselves by sinning, do not despair of the mercy of Allah. For Allah is the one who forgives the sins, and He is the most forgiving and most merciful. So, earlier Wasim Bhai mentioned that, people think that I've sinned too much and what's the chance of me getting forgiven? Thinking like this, that I will not be forgiven, Allah Almighty is going to torture me in the hereafter due to my sins and all this. One needs to think to themselves that how do they know that what Allah Almighty has willed for them in the hereafter, on the day of judgment? How do they know that what they will attain in the hereafter? Allah Almighty, whether He will forgive them or whether they'll be punished for the sins. Having these kind of thoughts, it's wrong. We should always be hopeful for Allah's mercy. That, whatever we've done, Allah Almighty is the most forgiving, most merciful. He will forgive us. That does not mean that, we continue to commit sins as well. Just saying, oh, Allah Almighty will forgive me, I can continue sinning. We gotta stop sinning and then have this, sincere hope that Allah Almighty will forgive our sins. And inshallah, we'll benefit in the hereafter. Ameen. Tu khushi ke phool lega kab talak, tu yahan zinda rahega kab talak. Jagah ji lagane ki duniya nahi hai, ye ibrat ki ja hai, tamasha hai. Ji Tariq bhai. सही साहब, इंसान जो ना खता करता है, लेकिन बेहतरीन शख्स वो है जो तौबा कर ले. हो जाती है गलती. ये नहीं होना चाहिए कि मैं भी गलती करूंगा और उसके बाद तौबा कर लूंगा, कोई बात नहीं. ये जो ना बड़ी शकावत और बदबख्ती की अलामत इसको कहा गया है. ये नहीं आना चाहिए. बल्कि बाज़ उलमा तो इसके कुफ्र की तरफ भी चले गए कि जो शख्स इसलिए जो है ऐसा बुरे काम कर ले, हाँ चलो बस तौबा कर लूंगा मैं. तो ये नहीं होना चाहिए. कभी भी जरी नहीं होना चाहिए, बेबाक नहीं होना चाहिए. और दूसरी बात है कि इंसान से तो खता हो जाती है, बस बंदा ताइब बन जाए. यहाँ पर जामे तिरमिजी में एक रिवायत बयान की गई है, वो मैं जिक्र करता हूँ. इसके रावी हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं. फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु इब्नी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन तव्वाबून. फरमाया कि हर इब्ने आदम खताकार है, हर इब्ने आदम खताकार है. व खैरुल खत्ताइन तव्वाबून, वो खताकारों में बेहतरीन लोग हैं जो तौबा करने वाले. गुनाह हो जाते हैं लेकिन बंदा तौबा करने वाला बने. और इसी तरह से हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया कि ये
سچی توبہ کیا ہے, صحیح توبہ کیا ہے, درست توبہ کیا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ ندم بالقلبی, کہ قلب سے ندامت ہونا, و استغفار باللسانی, اپنی زبان سے استغفار کرنا, و ترک بالجوارح, اور گناہوں کو چھوڑ دینا اپنے اعضاء سے, اپنی باڈی سے, و ادمار, اور اس بات کا اپنے ضمیر کے اندر ہونا اللہ یعودہ, کیونکہ وہ اب اس گناہ کو نہیں کرے. اور یہی جو نا شرائط بیان کی گئی ہیں توبہ کے حوالے سے, کہ بندہ ماضی پہ گناہ جو اس نے کیے ہیں اس پر پشیمان ہو, اس پر ندامت ہو, اور حال میں وہ اس بات کا وہ گناہ نہ کرے, اور مستقبل میں بھی کبھی گناہ کا ارادہ نہ کرے کہ میں یہ گناہ دوبارہ کروں گا. تو یہ ہے پکی سچی توبہ. تو اللہ تعالیٰ میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور بزرگان دین نے, تابعین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے نا, تو پھر اس کے دل میں ایک رقت آ جاتی ہے, اس کے دل میں ایک نرمی پیدا ہو جاتی ہے, اس کے دل میں ایک لطف پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ بندہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے. یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے بزرگان دین کے حوالے سے کہ فَتُوجِبُ لَهُ الْمَحَبَّةِ, اس کو پھر محبت حاصل ہو جاتی ہے, وَالرِّقَّةِ, اس کو نرمی مل جاتی ہے, وَاللُّطْف, اور وہ شخص شکر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے, وَحَمِدَهُ, اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والا بن جاتا ہے, وَالرِّضَا عَنْهُ, اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہنے والا بندہ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. کیا بات ہے جی, توبہ, واقعی توبہ کیسی ہوتی ہے. ایک عالم سے پوچھا گیا, امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی توبہ کرے تو اسے کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں. فرمایا اس میں حکم تو نہیں دیا جا سکتا, البتہ اس کی کچھ علامات ہیں, کچھ سائن ہیں جو ہم نے پہلے بات کی ہے. اب اس میں آپ بھی غور کریں, میں بھی غور کروں. اگر اپنے آپ کو آئندہ گناہ سے بچتا دیکھے, اور یہ دیکھے کہ دل خوشی سے خالی ہے, اور رب کے سامنے نیک لوگوں سے قریب ہوں, بروں سے دور رہے, تھوڑی دنیا کو بہت سمجھے اور آخرت کے بہت عمل کو تھوڑا جانے, دل ہر وقت اللہ کے فرائض میں مشغول رہے, زبان کی حفاظت کرے, ہر وقت غور و فکر کرے, جو گناہ کر چکا ہے اس پر غم اور غصہ اور شرمندگی محسوس کرے, تو سمجھ لو کہ توبہ قبول ہو گئی. یہ ساری چیزیں اب غور کریں. ہم تو کر پھر یعنی کہ مطلب یہ چیزیں کہاں ہیں, یعنی اس سے دور ہو رہا ہو, اور فرائض کے اندر انوالو ہو رہا ہو, زبان کی حفاظت کر رہا ہو, گناہ سے بچ رہا ہو, پھر گناہ سے نفرت ہو رہی ہو, نیکیوں میں سے محبت ہو رہی ہو, نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ کچھ سائن ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے. ورنہ تو وہ لگ وہی رہا, ادھر کر کے آتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ توبہ نے کی بھی ہے یا نہیں کی ہے. اس کا اپنا معاملہ, لیکن گناہ وہی چل رہے ہوتے, وہی گالیاں, وہی غیبتیں, وہی بدگمانیاں, وہی تہمتیں. اللہ آسانیاں پیدا فرمائے ہمارے حال پر, اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال ہمارے پاس ایک پیکیج ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ, پھر اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے. پھر ہمارے جو سیگمنٹس ہوتے ہیں انشاءاللہ, گولڈن ورڈز اور گریٹ سوسائٹی, وہ بھی انشاءاللہ آج پروگرام میں لیں گے. To rectify myself and the people of the whole world. I must strive to rectify myself and the people of the whole world. I will reach out to people all over the world to spread the sunnah, whether it be China or Bangladesh, even if it's Hindustan, my life can be sacrificed. There are countless virtues and blessings to recite Durood Pak on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam has said, the person closest to me on the day of judgment will be the one who would have recited Durood Pak in this world in abundance. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, another amazing day, another amazing achievement of Dawat Islami. There's a new plot has been donated to Dawat Islami, inshallah soon. We will be building here Masjid and Madrasatul Madina, and inshallah Azza wa Jal, this will be sponsored by from UK Brothers and Islamic Sisters, inshallah Azza wa Jal. This village name is Hira Deda, and inshallah Azza wa Jal is
is a much populated area and much needed area for masjid and madrasa. Hope the brothers will donate generously for this noble cause, inshallah. And soon, hopefully in the Ramadan, inshallah, we will leading our 5 Salah and Taraweeh namaz here, inshallah. اے مولا یہاں پہ نیت کی ہے کہ نماز تراویح یہاں پر پڑھے. مولا ہماری مدد فرما, سب کے عزتوں کی ایمان کی حفاظت فرما, مرتے وقت توبہ کی کلمہ پڑھنے کی سعادت دے انشاءاللہ. یہ جو تھر کا پروجیکٹ ہے اور یہ جو مسجد ہے, مدرسہ نہیں مسجد جو ہے, یہ ہمارے یو کے جو ہے فیملی نے اسپانسر کی ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور مدرسۃ المدینہ کے لیے بھی ہمیں حاجت ہے, تقریباً 15 سے 20 لاکھ جو ہے وہ ہمیں مدرسۃ المدینہ کے لیے بھی چاہیے. آئیے تعاون کریں, یہ مسجد اور مدرسۃ المدینہ بن جائے گا. ایک تعداد ہے یہاں پہ جو علم سیکھنا چاہتی ہے اور یہاں سے کافی تعداد میں لوگ دوسرے گاؤں اور شہروں میں جا کر علم سیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہاں پر جب مدنی مرکز بنے گا تو امید ہے کہ کثیر تعداد جو ہے وہ علم بھی سیکھے گی, قرآن بھی سیکھے گی, عالم بھی بنے گی, حافظ بھی بنے گی, اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بنے گی. We love دعوت اسلامی. پچھلے دنوں ہم تھر گئے تھے اور یہاں یو کے سے جو پروجیکٹ اسپانسر ہوئے تھے ان کا وزٹ کیا تھا. مساجد تھی, مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ, ویلز تھے, ہینڈ پمپس تھے, بہت سارے پروجیکٹس. ہم کچھ نہ کچھ کلپ چلاتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ پتہ چل سکے کہ وہاں پر ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جو تعاون کیا وہاں سے کیا کام ہو رہا. وہاں پر مسجد تو بنی ہے, مدرسۃ المدینہ بھی برابر میں, تو انشاءاللہ بن جائے گا. کوئی دیکھنے والا اٹھے گا اور کہے گا میں بنا دیتا ہوں. 15 لاکھ روپے غالباً 7,500 پاؤنڈ میں ان علاقوں میں ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ مسجد مدرسۃ المدینہ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم کو مسجد مدرسۃ المدینہ بنانے کی سعادت عطا فرمائے. 700 پاؤنڈ میں ایک ویل بن جاتا ہے سولر پینل کے ساتھ, اور 150 پاؤنڈ 275 میں ایک ہینڈ پمپ وہاں پر لگتا ہے, جس سے کئی لوگ جو ہے مستفید ہوتے ہیں. سینکڑوں لوگ جو ہے وہ واقعی اس سے فائدہ ہوتا ہے اور ایک عظیم ثواب جاریہ کا سبب بنتا ہے. Bapu, I was speaking to someone a few weeks ago, and we were speaking about making a house today. If you just to make your kitchen, easy 4,000-5,000 pounds there. That's right. Someone was speaking to me the other day, and they made the drive, just the drive, Bapu, and it cost them about 5,000 pounds. So in this country, just to make a drive is costing you 5,000 pounds. But alhamdulillah, through Dawat Islami in these particular areas, you can make a whole masjid for as much as it costs to make your kitchen, in other words. So alhamdulillah, there are many great narrations that motivate, but there's one particular point that I like to mention here to try to motivate to build a masjid, is that after death, majority of your actions come to an end. And there are only a certain amount of good deeds that will continue to benefit you after your death. And one of them is Sadaqah Jariyah. And this particular action of building a masjid, it's such a great reward. That, seriously, you'll be in your grave. You could say every hour reward will be gushing towards you, inshallah. Why? Because, alhamdulillah, with the masajid of Dawat Islami, you could say constantly something's happening. First of all, namaz, that happens every masjid. Then you got dars, you got bayan, you got Madrasat al-Madina Baligan classes for adults. You got the Madni Qafle staying there for many days. You got people just staying in the masjid. So one request that I have for the viewers of Madani channel today, people not only building one house in the UK, people have got 3-4 houses, rented one here, rented one there. I'm not saying stop that, but at the end of the day, where you are making so many houses, make one house for Allah. These houses will only benefit you in this world, but the house of Allah will benefit you not only in this world, but it will continue to benefit you until the day of judgment and beyond as well, inshallah. 7,500 pounds, not much. So all the viewers that are watching at this moment in time, try to build one house. Even if you can't build a house, one request I have for you, 2-3 brothers come together, put some money together, sponsor one masjid, inshallah. Who knows? That could be the means of one family entering Jannah, inshallah. Subhanallah. MashaAllah, beautiful Madani pool. Wasim has given Shahzab. We all want to go to paradise. And the hadith saying that the one who constructs a masjid, Allah might build a palace for him in Jannah. So, we spend enormous amount of money decorating our houses. How long are we going to live in the houses in this world? 50 years, 60 years, 70 if we're lucky. What is our end destination? What are we doing for that? We want to go paradise, but we need to, work towards that as well. And mashallah, beautiful way, building a masjid, especially in those areas where there's no masjid, where people are traveling some significant distance. You build a masjid for them at that locality. Just think the amount of people who will actually study in those masjids. 5 daily prayers, then children reading the Quran,
and everything is on, the immense reward continues. many villages are empty. कहते हैं ना 5 10 villages के दरमियान एक भी मस्जिद नहीं, इस तरह भी पोजीशन है, तो बहुत बड़ा सवाब जारिया का सबब बन सकता है. हमारा एक सेगमेंट है और उसको लेते हैं गोल्डन वर्ड्स, इंशाल्लाह फिर मुबल्लिगीन से उसके ऊपर मदनी फूल भी लेंगे. आइए हमारे सेगमेंट की तरफ चलते हैं, गोल्डन वर्ड्स, और इसमें देखते हैं कि क्या आज जो है वो बात की जा रही है. Sayyidina Imam Shafi alayhi rahmah has said that knowledge is not that which is memorized, but rather knowledge is that which gives benefit. Now Sayyid Sahib, in regards to this, it's such a thing that today people say, I know this much hadiths by heart. Yeah, alhamdulillah, no doubt it's a great thing. But at the end of the day, if there's no amal, if there's no action, then, I'm not saying what's the point, but yes, learn the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But at the end of the day, inshallah azza wa jal, amal. There was one pious individual, and it's mentioned about him, that whenever he would stand up to do a bayan, he would say to the individuals, look, I'm not talking to you, I'm talking to myself. Inshallah azza wa jal, I will be speaking to myself now, but in a loud tone. If you find anything beneficial for yourself, you take it on board as well. This shows that the pious individuals, their knowledge was first for themselves and then for other people. Today what we see, something that's very common, is we're preaching something, but we're not practicing that. It's important that what we actually preach, we practice that as well, inshallah azza wa jal, so we will get the full benefit, inshallah. क्या बात है जी, माशाल्लाह. अगर ट्राई करें वो स्क्रीन के साइड पर, जैसे ना डबल स्क्रीन पर कोड भी चलता रहे तो वो अच्छा रहता है, माशाल्लाह. इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का जो कोड, Mashallah, beautiful. As Wasim mentioned, seeking knowledge, very important. The knowledge which we seek, how we utilize that knowledge is also very important. Having knowledge and not utilizing in the correct manner, then it's waste of the knowledge. We need to utilize the knowledge in such a way that it's going to benefit others, and that knowledge will continue to, go on for generations, which we will then, inshallah, also be rewarded for as well. जी माशाल्लाह. चलें जी, आपकी फील्ड से भी आ गया, शोपे से भी बात आ गई, इल्म के हवाले से बात हो रही है कि खाली मेमोराइज नहीं करना है. अगर आलिम अपने इल्म को आगे ना बढ़ाएगा तो फिर फ़ायदा क्या हुआ. इल्म तो वो ना जिस पर अमल भी किया जाए और इससे लोगों को फ़ायदा हो. हम सुनते हैं कि जी मुसलमानों की मदद करें, लोगों की मदद करें तो ये मिलेगा, ये मिलेगा. यानी पढ़ा बहुत कुछ है, ग़ीबत की तबाहकारी पढ़ी, जहन्नम के अजाब के बारे में पढ़ा, अल्लाह की रहमत के बारे में पढ़ा, तौबा. यानी अगर आप टॉपिक्स ही ले लें, ये 210 एपिसोड कमोबेश चल रही है, 210 टॉपिक्स होंगे, इनमें कितनी चीज़ होंगी. हो रहा है, इनकी बात हो रही बात, लेकिन ले नहीं रहे. जब उस पर अमल नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो उसका बेनिफिट क्या हो रहा है. सही साहब, इसी वजह से ये जो आपने बातें फरमाई ना, इसी वजह से कहा जाता है कि बंदा जब दुआ मांगे ना अपने रब की बारगाह में, तो ये दुआ मांगे कि ए अल्लाह मुझे इल्म नाफ़े अता फरमा, इल्म नाफ़े अता फरमा. क्योंकि अगर आप इल्म की बात करें, कितने लोग हैं जो बड़े बड़े जनाब फिलोसफर्स हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जिनको बहुत सारा इल्म, वो जो उसको ज़ाहिरी तौर पर इल्म कहते हैं, लेकिन हकीकत में वो बस मालूमात है, उनको कुछ मालूमात है. लेकिन जिसे इल्म कहा जाता है ना, वो इल्म जिसको हदीस में नूर कहा गया, अल-इल्म, वो जो इल्म है ना, वो वही इल्म है जिसके बारे में बयान किया गया कि वो इल्म नाफे होता है. इल्म होता ही, असल इल्म होता ही जो है ना, वो नफा देने वाला है. और जहाँ जो आपने फरमाया कि अमल के बारे में, तो देखिए इल्म वो कमाल की चीज़ है कि अल-इल्मु यदउल अमल, कि इल्म जो है ना अमल को आवाज़ देता है. जब बंदा कोई इल्म हासिल करता है, अमल को आवाज़ देता है कि अमल कर, अमल कर, अमल कर. लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि बंदा जब उस इल्म पर अमल नहीं करता ना, वो इल्म उससे चला जाता है. अल्लाह. इसी वजह से अल्लाह ताला से हम पनाह मांगते हैं उस इल्म से जो नफ़ा ना देने वाला हो. यहाँ पर ये रिवायत मेरे सामने बहुत सारी इस वक्त रिवायत हैं जिनमें जो है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन मौजूद हैं. और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अर्ज़ करते थे कि अल्लाह ऐसे इल्म से मैं पनाह मांगता हूँ जो कि नफ़ा ना देने वाला हो. और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो दुआएं मांगते थे, उनमें से एक ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ, ये दुआ मांगते थे, अल्लाह मुझे इल्म नाफ़े अता फरमा. और इसी तरह से मरवी है, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज पढ़कर फारिग होते तो ये दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला. ए अल्लाह, मैं तुझसे इल्म नाफ़े का सवाल करता हूँ,
اور رزق طیب کا سوال کرتا ہوں اور مقبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں. اور بھی ایسی اس میں میرے پاس اور بھی مزید دعائیں جو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں, سنن ابن ماجہ میں بیان کی گئی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے نفع عطا فرما اس سے جو تو نے مجھے علم عطا فرمایا. علم تو جو نا دیکھیں یہاں تک میں اگر بیان کروں تو علم تو شیطان کو بھی ہے, لیکن وہ جو اس کے پاس علم ہے نا, اس علم نے اس کو نفع نہیں پہنچایا. ورنہ کتنے لوگ گزرے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ علم ہے. تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ علم نافع ہم عطا فرمائے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ علم نافع کیا ہے. علم نافع کی بس میں ڈیفینیشن بیان کروں گا. علم نافع وہ ہے ما زاد فی قلبک خشیت اللہ, جو تیرے دل میں اللہ کے ڈر کو بڑھا دے, یہ علم نافع. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تکبر پیدا نہ کرے نا, عاجزی پیدا کرے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی والے لوگ پسند ہے, ہمبلنس جس کو آپ کہتے ہیں. لیکن علم آتا ہے بہت سو کو بھی تکبر بھی آ جاتا ہے, پھر ان کو ہر کوئی چھوٹا نظر آ رہا ہوتا ہے, ہر کوئی ان کو گناہگار نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ علم فائدہ نہیں دے رہا, یہ تکبر کی طرف لے کر جا رہا ہے. تو علم وہ جو فائدہ بھی پہنچائے اور ہمیں جنت کی طرف لے کر جائے. ایسا علم نہ ہو کہ جس سے کے ذریعے جو ہے ہم گناہ کر رہے ہوں, لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں اور جہنم کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں. بہرحال عدیل بھائی انشاءاللہ کچھ مدنی پھول پنجابی میں ہے, بیان بھی کریں گے اور کلام بھی سنائیں گے انشاءاللہ. جو فرمائش. جی شاہ صاحب بالکل ماشاءاللہ مبلغین ساڑھے مبلغین ماشاءاللہ بہت اچھے مدنی پھول دے رہے ہیں. اے عرض کر سا مدنی چینل دے ناظرین کہ اساں جلے سویرے اٹھنے ہیں شام تک اپنے رب نے جڑیاں سانو نعمتاں دتیاں ہوندیاں نا, اساں پہلے یہ دیکھیا کریے. گناہ کرنے تو پہلے دیکھے کریے کہ میرے رب نے میرے پر کتنے احسان کیتے ہیں, کہ میرے رب نے منو ایوی دیتا ہے, منو ایوی نعمت دیتی ہے, منو ایوی نعمت دیتی ہے. بجائے کہ میں اپنے رب دا شکر ادا کرنے تو میں اپنے رب دی نافرمانی کر رہا. اگر دنیا تا کوئی سانو اگر کوئی بندہ مجبور ہوتا ہے, کوئی بندہ کسی دی مدد کرتا ہے, تو اساں انہوں کتنا یاد رکھنے, اس نے اس دعا کرنے, اس نے کہ نہ کہ کرنے ہیں. یعنی تو اساں اپنے رب دی نعمت دا کیوں نہ احسان کر دے. کس میرے رب نے منو اکھاں دیتیاں, میرے رب نے منو زبان دیتی, میرے رب نے اکھان دیتے. یہ کیا واسطے ہے؟ میرے رب دی عبادت واسطے ہے, قرآن دیکھنے واسطے ہے, اپنی اس زبان نے اپنے رب دا ذکر کرنے واسطے ہے, پیارے آقا علیہ السلام دی شان بیان کرنے واسطے ہے. تو آیا کہ دیکھا جائے کہ اساں دن دے وچ کتنا اپنے رب نو یاد کرنے ہیں. آیا کہ اپنے رب دے محبت دے وچ, اس نے عشق دے وچ کدے کوئی ایسا لمحہ میرے پورے 24 گھنٹے آیا کہ میرے اکھاں چوں اتھرو نکلے ہون کہ میرے آقا علیہ السلام دے عشق دے وچ کوئی ایسی تنہائی سانو نصیب ہوئی ہے کہ ایسی توبہ دی توفیق جیسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی نام دے سان ترغیب دیتی کہ ہر روز سون تو پہلا صلاۃ توبہ پڑھنے دی ترغیب, کہ ہر روز توبہ. کیوں کہ ساڈا کوئی دن ایسا گزردا ہی نہیں کہ جس دن ساڈے کو گناہ ہوئے ہی نہ ہوئے. اللہ اساں ہر روز ہی کوئی نواں ہی گناہ کرنے ہیں, پرانا تو دور دی گل ہے, اساں کوئی نہ کوئی نواں ہی گناہ کر چھوڑنے ہیں. تو سانو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر روز کہ اپنے رب دے حضور توبہ کریے. انشاءاللہ ایک وقت آفسی جلے سانو توبہ کرنے دی عادت ہو سی نا, تو انشاءاللہ ایک وقت آفسی کہ توبہ تو نصوب ہی نصیب ہو جاسی انشاءاللہ. کہ جلے رب دی برگاہ روز حاضر ہو سن, کیا دن کہ روز اساں اللہ دی برگاہ حاضر ہو سن تو ایک دن کرم ہو ہی جاسی انشاءاللہ. اپنے رب دی رحمت نا امید نہیں ہونا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مایوس ہو جاتے ہیں, یار اساں پھر توڑ دینے, پھر توبہ کرنے, پھر توڑ نہیں. جس طرح علم والے دی گل ہو رہی سی کہ علم والے جڑے اپنے رب دی رحمت مایوس کدے نہیں ہو لیا. جس بندے کو علم ہو سی نا وہ اپنے رب دی رحمت مایوس نہیں ہو لیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سنسار عمل دی توفیق عطا فرمائے. نیک اعمال جو ہے نا یہ توبہ کی طرف بہت لاتا ہے. روزانہ رات کو جب نیک اعمال بڑھتے ہیں تو اس میں صلاۃ التوبہ ہے, تو رات کو توبہ کر کے سوئے, پتہ نہیں اٹھے نہ اٹھے صبح کو, صبح پتہ نہیں ہو یا نہ ہو, لیکن رات کو ہی توبہ کر کے سوئے. تو یہ نیک اعمال کا جو کارڈ ہے نا, اس کو بڑھنے کی نیت کر لیں. انشاءاللہ یہ آپ کو سچی توبہ کی طرف لے کر جائے گا, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. کلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو. آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو. سونے نہیں دیتی
سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ 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 دینا مدینہ 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 مت اور کسی شہر کی رودات سناؤ مت اور کسی شہر کی رودات سناؤ شیدائے مدینہ ہوں شیدائے مدینہ ہوں میں شیدائے مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ 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 سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے ہمارا ایک سیگمنٹ ہے انشاءاللہ، آئیے اس کو لیتے ہیں گریٹ سوسائٹی انشاءاللہ. It's mentioned that after the death of Sayyidina Bishr Hafi rahmatullah alayhi, Sayyidina Qasim bin Munabbih rahmatullah alayhi saw Sayyidina Bishr Hafi rahmatullah alayhi in his dream and asked, how's Allah treated you? Sayyidina Bishr Hafi rahmatullah alayhi mentions, Allah said, oh Bishr, I have forgiven you and all those who have attended your funeral salah. Sayyidina Bishr Hafi rahmatullah alayhi, he then requested, oh Allah, forgive all those who love me. Allah said, oh Bishr, I have forgiven all those who will love you till the day of judgment. My dear Islam brothers and viewers, attending the funerals of the pious people of Allah is a great blessing. Whenever you hear that a pious person of Allah has passed away, and a scholar of deen, a mufti of Islam has passed away, make extra effort to attend the funeral prayers of these people, because this could be a means of our forgiveness. And those who attended the funeral salah, Sayyidina Bishr Hafi rahmatullah alayhi, Allah forgave them all. And not just that, on the request of Sayyidina Bishr Hafi rahmatullah alayhi, Allah will forgive all those who love Sayyidina Bishr Hafi rahmatullah alayhi. Keep connected with the pious people of Allah, the walis of Allah, and have love for Sayyidina Bishr Hafi and the walis of Allah. Insha'Allah, this will be the means of our forgiveness and also a means of us entering into Jannah, insha'Allah, for the sake of these pious people. May Allah keep us amongst them people who have respect and love for the pious people of Allah. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Keep connected with the pious. جی ہاں، نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. آئیے مبلغین سے اس جو ہمارے گریٹ سوسائٹی کا جو پیکج تھا اس کے حوالے سے مدنی پھول لیتے ہیں. Bapu is the pious people of Allah that due to them, mashallah, the rain falls, the sustenance is distributed as well. And relating this point to our topic today, I would just like to mention here that it's because of the pious people at times that people find the opportunity to repent. And one point that related to this package and also our topic today is one request to have to all the viewers of Madani channel is keep connected with Amir al-Sunnat. And if you haven't given bay'ah to anyone, inshallah, try to give bay'ah in the hands of Amir al-Sunnat.
Because related to our topic, Sheikh Abdul Qadir Jilani Rahmatullah alayhi mentions that none of my murids will leave this world until they have made tawbah. Now today we have this wish, we have this desire that I want to repent before I leave this world. Make your connection to Sheikh Abdul Qadir Jilani Rahmatullah alayhi, this pious, blessed individual, and through Amir al-Sunnah Damat Barakatuh Aliyah, inshallah by the will of Allah Azza wa Jal, we will not die until we repent as well. And also it's the pious people of Allah Azza wa Jal, that if you look at Amir al-Sunnah, you know, his words are so simple, his dress is so simple, but when he speaks, he penetrates the hearts of the people, alhamdulillah. So this shows you that if we actually keep connected to these blessed individuals, inshallah Azza wa Jal, we will find our lost way. And then giving dawat on this point, inshallah, every Saturday in the evenings, mashallah, Amir al-Sunnat conducts a weekly Madani Muzakara session. Yes, we can't maybe go and sit there in his presence, but alhamdulillah, through Madani channel, we have this opportunity that we can see a wali of Allah live, and at the same time, we can listen to his words, and inshallah become better people, inshallah. Subhanallah. Every Saturday Madani Muzakara होता है, तो रात को इसको देर ईशा के बाद जो है पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक, यूके टाइम जो है approximately around 4:30 के करीब, तो इसको देखा करें. नेक लोगों से जितना कनेक्ट रहेंगे उतनी ज़्यादा रहमतें बरकतें लूटते रहेंगे. MashaAllah, Shah Sahab, Wasim has given a beautiful Madani prayer about this being connected to pious people. We don't need to look far at all. Attach yourself to this beautiful Madani Mahal of Dawat Islami. And once you touch to this mahal, inshallah, people gradually begin to repent from sins. They'll refrain from sins, because once you're in this beautiful Madani Mahal, you're constantly reminded about your actions on a daily basis. Amir al-Sunnah has given us a beautiful gift, Neek Amal. Ponder upon yourselves, question yourselves before you are questioned. And in this day and age, Amir al-Sunnah is the ideal role model who we can, follow and learn from his teachings, who's living his life according to the teachings of the Quran and Sunnah in every aspect. So, some people may say, well, those were the pious predecessors of the past. There's nobody, who can follow it nowadays. Alhamdulillah, Amir al-Sunnah is an example in front of us. MashaAllah. جی صحیح صاحب، اس کے حوالے سے عرض کروں گا کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھی صحبت، اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی صحبت کتنی زبردست ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اور برے دوست کی مثال مشک اٹھانے والے اور بھٹی جھونکنے والے کی طرح ہے. مشک اٹھانے والا تمہیں تحفہ دے گا، یا تم اس سے خریدو گے، یا تمہیں اس سے عمدہ خوشبو آئے گی، جبکہ بھٹی میں جھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلائے گا یا تمہیں اس سے ناگوار بو آئے گی. تو یہی ہوتا ہے کہ اگر اچھی صحبت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہمیں جس طرح سے ایک مشک سے خوشبو آتی ہے، اگر ہم مشک کی دکان پر بھی چلے جائیں نا، عطر کی دکان پر بھی چلے جائیں، تو ہمیں ہمارے کپڑوں میں یا بعض اوقات ہماری سانسوں میں خوشبو بس جاتی ہے. لیکن اگر ہم بری صحبت میں جائیں گے تو یقینی طور پر ہم بھی جو ہے برائی کی طرف جا سکتے ہیں. لہٰذا نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی صحبت، وہ ہے نا کہ صحبت صالح ترا صالح، کہ جو نیک لوگوں کی صحبت ہے نا وہ نیک بنا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صحبت میں رہنے والا بنائے. نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے والا کتا جو ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کاف پڑھیں، واقعہ کاف پڑھیں تو کیا ہے اس کے اندر؟ اس کی صحبت تھی نا نیکوں کی. تو نیکوں کی صحبت جو ہے وہ جنت میں لے کر جاتی ہے. اپنی صحبت پاک کر لیں، اپنی صحبت اچھی کر لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پریشانیاں، مشکلات کیسے دور ہو رہی ہیں. صحبت ہی پاک نہیں ہے، صحبت ہی صاف نہیں ہے تو پرابلمز تو ہوں گے. توبہ کی بات بھی کر رہے تھے، تو وہ بات ہے، پہلی بات ہے ہم کہتے ہیں جی توبہ کس چیز پہ کریں. یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ یہ بھی نہیں پتا کہ گناہ کون کون سے ہم کر رہے ہیں. صبح سے شام تک گناہ، نماز قضا ہو گئی، سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، رب کی نافرمانی ہے. فجر قدر بس کب اٹھے تھے جی؟ 9 بجے اٹھا تھا، آپ کام پر آ گیا ہوں. نماز پتہ ہی نہیں ہے. جھوٹ پتہ ہی نہیں ہے، جھوٹ کی ڈیفینیشن کیا. غیبت ڈیفینیشن ڈونٹ نو. جیلسی کی ڈیفینیشن پتہ ہی نہیں ہے. بغض، کینہ، جب تک سینہ صاف نہیں ہے مسلمانوں کے کینے سے، وہ بنے گا کیا؟ وہ جس کے سینے میں کینہ ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو اب یہ ساری چیزیں، یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں. پھر بولتے توبہ کس چیز پہ کریں؟ اس پہ سب سے پہلے توبہ کریں. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کون سے گناہ کیے ہیں. تو ہر وقت توبہ کی طرف آنا چاہیے. بہرحال عدیل بھائی وہ فرمائش آئی تھی تو کلام سنا دیجیے 2 شعر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے. پیار
جن کی مر جاتی ہے ماں، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور تڑپ جاتی ہے ماں، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور تڑپ جاتی ہے ماں۔ اللہ اللہ، واقعی بات، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کر لیں، ان میں سے ایک چلا جاتا نا تو جنت کا ایک دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ کی خدمت کر لیں، ان کی رسپیکٹ کر لیں، یقین کریں بہت بڑی نعمت ہے یہ، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ان بچوں سے پوچھو جن کی چلی جاتی ہیں مائیں، آج ان کی قدر کر لیں۔ اللہ میں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والا بنائے۔ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ لاسٹ فیو ورڈز ہیں۔ MashaAllah, Bapu, the topic of the program is a message for all of us anyway. But I just want to mention, Alhamdulillah, throughout the program today, we've been mentioning the blessings of repentance. That Allah Azza wa Jal, He changes the sins into good deeds. But just remember, in regards to repentance, there are some things that we still have to do. Now, for example, if someone has missed their namaz, repentance is not only enough. He has to do qaza of his previous namaz as well. The month of Ramadan is coming. If anybody has in the previous years missed any fast, it's not only repentance. You have to actually redo those fasts as well, inshallah azza wa jal. If someone hasn't given zakat in the past, yes, he's going to do tawbah for the delay, but at the end of the day, that zakat he still has to give. So yes, at the end of the day, there are many things that inshallah will be forgiven, but at the end of the day, our namaz, our roza, our zakat, if this has been missed out previously, redo those things inshallah azza wa jal to cover this up inshallah azza wa jal. جی ماشاءاللہ، شاہد بھائی۔ Shahzab, on today's topic, what we need to do is, if someone's committed any sin, he should repent immediately. He should not think that, oh, it's a minor sin and not repent, because just because of that minor sin, he could be prevented from entering paradise. Rather, he should look at that the sin is done. He has disobeyed Allah Almighty. Therefore, he should not look at how small or how big the sin is. He should look at who he is disobeying. So he should rush towards repentance, whether it's a major or minor sin, and seek forgiveness from Allah Almighty. Repenting from the heart is the best way, and having sincerity of repentance is the best way. ماشاءاللہ۔ اس کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ جب تو سچی توبہ کر لے نا، جب تو ندامت کر لے، اور جب تو یہ پکا ارادہ کر لے کہ بس اب نہیں کرنا گناہ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا لِتَغْسَلَ مَاضِيًا أَسْوَدًا فَتَخْرُجَ مِنْهَا كَاللَّبَنِ بِيَاضًا، یہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ تو نے اپنے کالے ماضی کو، بلیک ماضی کو تو نے مٹا دیا، اور تو ایسا نکلے گا كَاللَّبَنِ بِيَاضًا، جیسا کہ سفید دودھ ہوتا ہے، وَكَالشَّمْسِ نُورًا، اور تو ایسا نکلے گا جیسا کہ روشن سورج، وَكَالذَّهَبِ خَالِصًا، اور تو ایسا نکلے گا جیسا کہ خالص سونا۔ اور یہاں پر بس آخری بات، یہ جو سعید صاحب نے یہ بات کئی مرتبہ بھی بیان کی کہ ہم کس بات پہ توبہ کریں، کس بات پہ توبہ کریں، لوگوں کا بعض اوقات یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے۔ یہاں پر میں ایک روایت بیان کروں گا، مسلم شریف کی روایت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، توبوا الی اللہ واستغفروہ، اللہ کی طرف توبہ کرو اور اس سے استغفار چاہو۔ اب یہ اگلا جملہ سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ، ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں خود 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارا بلیفز میں سے، عقیدے میں سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے ہیں،
لیکن تعلیم امت کے لیے دیکھیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے دیکھیں, کیا ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. افسوس ہم 100 گناہ کریں, ایک توبہ نہ کریں, ایک مرتبہ بھی توبہ نہیں کرتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے کیا ملتا ہے ہمیں سیکھنے کو, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ توبہ فرماتے ہیں. اللہ ڈیلے نہیں کرنی چاہیے, جیسے پہلے کہا نا, ڈونٹ ڈیلے, ریپینٹ ٹوڈے. کیونکہ موت کو نہ بادشاہ کی بادشاہت روک سکتی ہے, نہ وزیروں کی وزارت روک سکتی ہے, نہ دولت مندوں کی دولت روک سکتی ہے, نہ موت کو طبیب روک سکتے ہیں, نہ حکیم روک سکتے ہیں, نہ ڈاکٹر روک سکتے ہیں, نہ پروفیسر روک سکتے ہیں, نہ کسی کی سفارش روک سکتی ہے, نہ بہادروں کی بہادری روک سکتی ہے. موت کو کوئی بھی نہیں روک سکتا, نہ طاقتوروں کی طاقتوری روک سکتی ہے. عقل مند وہی ہے جو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرے اور سچی توبہ کر لے. عقل مند وہی ہے جی. آپ بولتے ہیں جی عقل مند کیسا ہے, وہ توبہ ہی نہیں کرتا ہے. امیر اہل سنت نے کیا پیاری بات لکھی ہے, میرے بھائیوں سب سنو دھر کے کہاں, عیش و عشرت کی اڑ جائیں گی دھجیاں, آخرت کی کرو جل تیاریاں, موت آ کر رہے گی تمہیں بے گما, موت کا دیکھو اعلان کرتا ہوا, سوئے گورے غریبہ جنازہ چلا, کہتا ہے جام ہستی کو جس نے پیا, وہ بھی میری طرح قبر میں جائے گا. تمہیں بوڑھوں سنو, نوجوانوں سنو, اے ضعیفوں سنو, پہلوانوں سنو, موت کو ہر گھڑی سر پر جانو سنو, جلد توبہ کرو میری مانو سنو. یہ امیر اہل سنت ہمیں سمجھا رہے ہیں. جوان ہو, بوڑھا ہو, کوئی بھی ہو, ڈیلے نہیں کرنا چاہیے اور فوراً توبہ کرنی چاہیے. اللہ آج ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ ہمیں نیک اعمال پر استقامت عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. Look after yourself, your family, and keep watching Madani channel. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah.